قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں اس بات پہ متنبہ کیا ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا، ثم کان علقۃ فخلق فسوى، ایک پروسیس سے گزار کے انسان بنایا، فجعل منہ الزوجین، پھر میں نے مرد اور عورت کی تقسیم کی، کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا، اتنا سارا پروسیس چلانے کے بعد الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا تم نہیں سمجھتے کہ قیامت کے دن اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے؟ جس نے پہلی دفعہ گندے نطفے سے پیدا کیا، کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ موقع ہے اپنے احتساب کا۔ تو ایک کام ہمیں یہ کرنا چاہیے جو کرنے کا کام ہے، جو آپ کسی کے پاس جاتے ہیں نا اپنا حساب نکلوانے کے لیے، وہ حساب اپنا خود نکالیں۔ ایک کام تو یہ کریں، 2022 میں کتنی نمازیں قضا ہوئی، کتنی دفعہ جھوٹ بولا، کتنی دفعہ غیبت کی، کتنی دفعہ کسی کو گالی دی، کتنی دفعہ سیاسی مخالف پر تہمت لگائی، کتنی دفعہ کسی مخالف سیاسی پارٹی کے رہنما کو برا بھلا کہا، اس پہ تہمت لگائی، کتنی فحش ویڈیوز شیئر کی، کتنے گانے سنے، کتنی فلمیں دیکھی، کتنے ڈرامے دیکھے، کتنی ٹک ٹاک پر فحش چیزیں دیکھی، یوٹیوب پر کتنی ناجائز چیزیں دیکھی، نیٹ فلکس پر کیا کیا حرام کام کیے، زندگی میں کیا کیا کام کیے، اس کی لسٹ بنائیں اور پھر دیکھیں کہ 2022 میں کیا کیا تھا، اور پھر یہ عزم کریں کہ 2023 میں یہ نہیں کرنا۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 2022 کے اختتام پر آپ کو سیلیبریشن کرنی چاہیے یا آپ کو افسوس کرنا چاہیے؟ پھر میں آپ سے سوال کروں گا، پھر آپ مجھے کہیں گے کہ یہ جو سیلیبریشن کرنے والے یہ بے وقوف ہیں، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں 2022 میں۔ ایک کام کرنے کا یہ ہے۔ دوسری چیز، آئندہ سال کے لیے منصوبہ بندی کریں کہ جو جو غلطیاں 2022 میں کی تھیں ان میں سے کوئی غلطی 2023 میں نہیں دہرانی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ 2022 کے اختتام پر آپ اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں گے، سارے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، تو 2023 جب شروع ہوگا گناہوں سے پاک صاف شروع ہوگا، صاف ستھرا۔ پھر 2023 ختم ہوگا، اس پہ اللہ کو منا کے راضی کر لیں گے، وہ سال ختم ہو گیا، 2024 صاف ستھرا شروع ہو جائے گا۔ جب قبر میں پہنچیں گے تو صاف ستھرے پہنچ جائیں گے، قیامت کے دن ٹینشن نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسی طرح چلتے رہے اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ سب اوکے کی رپورٹ ہے، تو قیامت کے دن جب حساب کتاب آنا شروع ہوگا کہ یہ 2020 کا حساب ہے، یہ 2021 کا حساب ہے، یہ 22 کا حساب ہے، یہ 23 کا حساب ہے، یہ 24 کا حساب ہے، پھر تو ہمیں منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اگلے سال کے لیے منصوبہ بندی کریں، ایک چیک لسٹ بنائیں کہ آئندہ سے میں نے کوئی نماز قضا نہیں کرنی، آئندہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، ملاوٹ نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں دبانا، حرام نہیں کمانا، غیبت نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی، فلمیں نہیں دیکھنی، میوزک نہیں سننا، گناہ کے کام نہیں کرنے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہفتہ واری ڈیلی بنیاد پہ اپنا احتساب کیا کریں، ڈائری لکھا کریں۔ ڈائریاں آتی ہیں نا، اس میں ہم حساب کتاب کے لیے تو ڈائری رکھتے ہیں، پیسوں کے حساب کتاب کے لیے، اپنے حساب کتاب کے لیے بھی ایک ڈائری رکھیں، اس میں ہر تاریخ کا ایک صفحہ ہوتا ہے کہ 1 جنوری 2023 رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ نکال کے لکھیں آج کیا کیا ہے، پھر 2 جنوری 2023 کو اس صفحے پہ لکھیں آج کیا کیا ہے۔ تو سال کے آخر میں ڈائری نہیں ہوگی، یہ آپ کا پورا اعمال نامہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو چیک لسٹ بنا لیں، کوئی نماز قضا ہو تو آپ جب رات کو چیک لگا رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، وہ خانہ آپ کا خالی رہ جائے گا، تو آپ 1 مہینے بعد بھی دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جنوری میں فلاں دن میری یہ نماز قضا ہوئی تھی۔ کسی دن جھوٹ بولا ہے تو وہاں چیک لگا لیں کہ اس تاریخ کو میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم زندگی گزاریں گے نا، یہ قرآن میں جو آتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اللہ فرماتے ہیں ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور قیامت کے دن ہم ایک کتاب کی صورت میں نکال کے پیش کریں گے اور اس کو کہیں گے اقرأ کتابک، اپنے اعمال نامے کو پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن اپنا حساب کرنے کے لیے تم خود کافی ہو۔
تو اس دن کم از کم ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ تو اس طرح کا جو بھی موقع ہو، خوشی کا جو بھی موقع ہو، کوئی ہجری سال ختم ہو رہا ہے، کوئی عیسوی سال ختم ہو رہا ہے، کسی کی عمر کا 1 سال پورا ہو رہا ہے، ایسے موقع پر اپنا احتساب کرنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، ماضی کی جو غلطیاں ہیں ان سے سیکھ کر یہ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ کی زندگی میں یہ غلطیاں نہیں دہراؤں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔